الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان وہ ماں باپ سے بھی مہربان زیادہ ہمارا محافظ نگہباں زیادہ میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا بنایا ہے انسان احسان اس کا ماشاءاللہ بہت بیداری کے ساتھ آپ لوگ جلسہ کو سن رہے ہیں اب آپ کا جلسہ بالکل ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے بس آپ کا 10 سے 20 منٹ آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے اس کے بعد یہ جلسہ ختم ہو جائے گا آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں آپ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ میں سیدھے اپنے 3 سوالوں سے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے کہ علم کیا ہے علم اللہ کی پہچان ہے اللہ کی پہچان ہے کیا اور میرا دوسرا سوال ہے کہ فکر کیا ہے فکر کہتے ہیں اللہ کا دھیان ہے کیا میرا تیسرا سوال ہے کہ پڑھے لکھے لوگ خدا کی یاد سے غافل کیوں رہتے ہیں کیونکہ سب معلوم ہے کہ خدا کی یاد بنانا چاہیے لیکن خدا کی یاد سے غافل کیوں رہتے ہیں اور میرا آپ سے چوتھا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے اندر خدا کو تلاش کریں تو خدا کہاں ملے گا آپ لوگ سوالوں کے جواب سننے کے لیے تیار ہیں ہاں ٹھیک انشاءاللہ آدھا سنیں گے آدھا نہیں سنیں گے ہاں ٹھیک انشاءاللہ دیکھیے کہاں یہ لوگ بیدار ہیں اگر آپ لوگ ہوش میں نہیں سنیے گا تو سیدھا جنازہ ہی پڑھا لوں میرا آپ سے پہلا سوال تھا کہ علم کیا ہے اصل علم کیا ہے اصل علم کا مطلب ہے کہ جو خدا کے بندے کو خدا تک پہنچا اور میرا دوسرا سوال تھا کہ فکر کیا ہے فکر کہتے ہیں اللہ کا دھیان کا مطلب ہے ہم خدا کی طرف رجوع ہو رہے ہیں ہمارا راستہ کھل رہا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہماری پریشانی دور ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور میرا تیسرا سوال تھا کہ پڑھے لکھے لوگ خدا کی یاد سے غافل کیوں رہتے ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اصل میں ایک ہے علم ایک ہے نور علم تو کتاب سے مل جاتا ہے لیکن نور کتاب میں نہیں ملتا نور بزرگوں کے سینوں سے نکلتا ہے سینہ پر سینہ منتقل ہوتا ہے ہم نے کتاب سے تو علم تو لے لیا لیکن ہم نور نہیں لے پائے اس لیے ہم عمل پر کھڑے نہیں ہو پائے اور میرا آپ سے آخری سوال تھا میرا چوتھا سوال تھا کہ اگر ہم اپنے اندر خدا کو تلاش کریں تو خدا کہاں ملے گا خدا دل کے اندر ہوا کرتا ہے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا آپ رات کے اندھیرے میں 1 بجے رات میں 2 بجے رات میں آپ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جائیے آپ کا دل نہیں دھڑکے گا آپ رات کے سناٹے میں دوست کے پاس جائیے آپ کا دل نہیں دھڑکے گا آپ رات کے سناٹے میں چوری کی نیت سے نکلیے آپ کا دل دھڑکے گا یہ دل کس نے دھڑکایا آپ ذرا اس پر غور کیجئے ہمارے موبائل میں نمبر ڈائل ہوتا ہے تب کہیں گھنٹی بجتی ہے رات کے اندھیرے میں کوئی نہیں دیکھا خدا نے دیکھ لیا بندہ تیرا غلط قدم اٹھ رہا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا
بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ ہیرا پہلے، نہ رکھے گا خدا بیگانہ تجھ کو نور باطن سے، مگر لازم ہے پیدا کر دل حق آشنا پہلے، تیری تعلیم جو کچھ ہو ہمارا تو سبق یہ ہے، یہ سب فانی خدا باقی خود پیچھے خدا پہلے، چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے تو کوئی زینت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، اولاد مانگتی ہے یہ مکار پیر سے، پیروں کو یہ مناتی ہے قرم و کھیر سے، بدعت تو گھر میں رہ گئی سنت نہیں رہی، بی بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ دھیان سے سنیے گا کہ مرنا ہر انسان کو ہے، مرنا ہر انسان کو ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ عقل مند وہی انسان ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ایک وقت میں دیکھیے خدا کس پر مہربان ہے، خدا کس پر مہربان نہیں ہے، خدا کس کو روزی دے رہا ہے، خدا کس کو روزی نہیں دے رہا ہے، اس کو سامنے رکھیے، آپ کو مطالعہ سنا مل جا رہا ہوں۔ ایک وقت میں دو انسان کا موت ہو رہا ہے، ایک طرف یہودی ہے ایک طرف مسلمان ہے، ملک الموت آیا، دونوں سے پوچھا کہ تمہارا آخری وقت ہے، کچھ کھانے کا خواہش ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے مجھے زیتون کا تیل پینے کی خواہش ہے۔ ایک طرف یہودی ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے تمہارا آخری وقت ہے، کیا خواہش ہے؟ کہا کہ مجھے مچھلی کھانا پسند ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے فرشتہ جو زیتون کا تیل مانگ رہا ہے اس کو مت پلاؤ، جو مچھلی مانگ رہا ہے اس کو کھلا دو۔ فرشتے تعجب میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کیا معجزہ ہے، کہیں تو کھلا رہا ہے کہیں تو بھوکا رکھ رہا ہے، وہ اپنی حسرت دل میں لے کے جا رہا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اے فرشتہ تو نہیں جانتا، ایک طرف یہودی ہے وہ میری عبادت نہیں کرتا، وہ غدار ہے وہ مجھے یاد نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں مل جائے، اور ایک طرف مسلمان ہے وہ میرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہر خواہش جنت کے اندر پوری ہو۔ خدا ہم پر کتنا مہربان ہے، ہم لوگ خدا کو کتنے بھول چکے ہیں۔ ایک آج مسلمان گھروں کے اندر کام کر رہا ہے، کام کو انجام دے رہا ہے، لیکن موت سے باخبر ہے، موت سے بے خبر ہے۔ اس مسلمان یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ آج گھر کے اندر کام کرتے ہیں تو موت کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم کو یاد رکھیے، کبیردار جی چکی چلا رہے ہیں اور چکی میں گیہوں کا دانہ ڈال رہے ہیں، وہ پیس کر آٹا بن رہا ہے، باپ رو رہا ہے، بیٹا ہنس رہا ہے۔ کہا بیٹا ہنسنے کی جگہ رونے کی جگہ ہنستا ہے تو خاندان کا نام کیوں ملا دے گا؟ کہا کہ ابا جی کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، آپ کا رونے کی وجہ صحیح ہے، میرا ہنسنے کا وجہ صحیح ہے۔ کہا کہ بیٹا وہ کیسے؟ کہا کہ ابا جی آپ اپنے رونے کی وجہ بتلائیے۔ کہا کہ بیٹا میں نے دیکھا، میں چکی چلا رہا تھا، چکی کے منہ میں گیہوں کا دانہ ڈال رہا تھا، یہ پیس کر آٹا بن رہا تھا۔ بیٹا یہ دنیا اور زمین جو ہے دونوں چکی کے پارٹ ہے، اور اس کے بیچ میں جو انسان ہے یہ بھی مر کر مٹی میں مل جائے گا، اس لیے مجھے موت یاد آ گیا۔ تو بیٹے نے کہا ابا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چلاک ہوتا ہے، آپ نے چکی کو دیکھا، چکی کے منہ کو دیکھا، آپ نے چکی کے کلے کو نہیں دیکھا۔ جو دانہ کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا، جو بندہ دنیا میں رہ کر کے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے، وہاں بھی آباد رہتا ہے۔ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ روئے، دو پاٹن
کے بیچ میں ثابت بچانا کوئی، چلتی چکی دیکھ کر دیا کمال بھپا، کیر سہارے جو بچے وہ بال بال بچ جا، تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئی لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوا کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ شب برات کو سامنے رکھیے، بڑی تعداد میں ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، شب برات کو سامنے رکھیے، جس دن کا انتظار تھا وہ رات یہی ہے، اسی دن کا ہمارا آپ کو انتظار تھا، شب برات کو سامنے رکھیے۔ اس دنیا میں جو انسان ہے، اس دنیا میں جو انسان ابھی زندہ ہے، ہر انسان کے پاس تین ہی دن ہے، ایک دن جو گزر گیا اس سے آپ نصیحت پکڑیے، ایک دن آنے والا ہے اس کا بھروسہ نہیں ہے آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایک دن ہے جس میں آپ ابھی زندہ ہے، یہی اپنا دن ہے، اسی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے 3 مہینے ہیں، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، رجب جو گزر گیا وہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے، ایک رمضان کا مہینہ ہے جو آنے والا ہے، اس کا بھروسہ نہیں ہے آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، ایک شعبان کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے وہ آپ کو مل گئی، یہی اپنا مہینہ ہے، اسی کو غنیمت سمجھنا ہے۔ یہ رجب شعبان رمضان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رجب میں نیکی کی کھیتی لگائی جاتی ہے، شعبان میں اس کو سینچا جاتا ہے، پانی پٹایا جاتا ہے، اور رمضان میں اس کے پھل کو توڑا اور کاٹا جاتا ہے۔ اللہ نے شب قدر کو چھپایا، شب برات کو بتایا، اللہ نے شب قدر کو چھپا دیا، شب برات کو بتا دیا، راز کیا ہے سنیے، راز یہ ہے اللہ نے شب قدر کو اس لیے چھپا دیا تاکہ انسان اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائے، شب برات کو اللہ نے اس لیے بتایا تاکہ انسان نقصان سے بچ جائے، نفع اٹھا لے۔ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، شیطانی دھوکہ ہوتا ہے، ابھی آپ دیکھے ہوں گے 4 بجے سے لے کر 6 بجے شام تک ہر گھر میں حلوہ تیار کیا گیا ہوگا اور اس حلوے کو گٹا گٹ کھایا گیا ہوگا۔ جو انسان حلوہ کھایا ہوگا وہ دیکھیں پنڈال میں نہیں ہے، وہ گھر میں جا کے سو گیا ہوگا، بیوی بولی ہوگی کہ جان ہو مولوی صاحب جلسہ کرے لو روزی، وہ بولا آگے، وہ بولا ہوگا نالائق کہ جانے سے مولوی صاحب کی بولتی جانے چی مولوی صاحب حلوہ کھل منع کرتے، حلوہ کھے میں تو نہیں سکتے، وہ سو گیا ہوگا، لیکن آپ رات تو جا کر آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حلوہ کٹا کر کھایا جاتا ہے، جب انسان حلوہ کھاتا ہے، جب پیٹ میں آتا ہے وہ حلوہ پیٹ میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیے حلوہ کھا کر کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے انسان، جاگنے کی رات میں حلوہ بھول سے مت کھائیے گا، یہ حلوہ دیکھیں کیا نقصان کر رہا ہے۔ جب حلوہ انسان کھاتا ہے پیٹ میں جو آتا حلوہ تو یہ پیٹ میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، جب یہ حلوہ پیٹ میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ انسان کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو دل کہتا ہے یار ابھی کیا جائیں گے، رات کے آخری حصے میں جائیں گے بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ بتلائیے انصاف سے بتلائیے، یہ رات کے شروع میں جاگا نہیں اور رات کے آخری حصے میں سوتا رہ گیا، انصاف سے بتائیے جلوے کی رات کو حلوے نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ جلوے کی رات کو حلوے نے کھا لیا۔ آپ کو ہاتھ جوڑو کہتا ہوں آپ کو حلوہ کھانا ہے، ابھی صبح روزہ جو رکھیں گے افطاری میں کھا لیجئے۔ دوسری مطالعہ آپ کو سر رکھنے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ شب برات اتنی بڑی رات آتی ہے اور کوئی عقیدے کے لوگ ہیں وہ مسجد کو سجاتے ہیں، اور کوئی عقیدے کے لوگ ہیں وہ آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخہ چھوڑتے ہیں، پتہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا، مال برباد ہوا، اللہ پوچھے گا، جان کو خطرہ ہوا، خودکشی کرنے کا گناہ ہوگا۔ آپ کو اس رات میں 3 ہی کام کرنا ہے، آنے والا سال میں بھی اور آج بھی 3 ہی کام کرنا ہے۔ پہلا کام عبادت کر اللہ کی عبادت تسبیح کرنی ہے، دوسرا کام قبر
قبرستان جانا ہے بھیڑ لگا کر نہیں جانا ہے، جب مرضی کرے تب جانا ہے، واجب اور فرض سمجھ کر نہیں جانا ہے۔ دوسرا کام آپ کو صبح کر روزہ رکھنا ہے۔ تیسرا کام آپ کو صبح کو روزہ رکھنا ہے۔ پہلا کام آپ کو عبادت کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے۔ دوسرا کام آپ کو قبرستان جانا ہے، اور تیسرا کام آپ کو صبح کو روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تین کام کے علاوہ اور کوئی چوتھا کام نہیں ہوگا۔ ہاتھ ہوئی انشاءاللہ۔ یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں، کہ عالم میں پھر سے بہار آ رہی ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔ یہ ہماری بڑی تعداد ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہے، اس سے کبھی منہ مت لگائیے گا، نہیں تو یہ کھانا پینا سب بند کر دیگی۔ آپ دیکھے ہوں گے جب شوہر کی لڑائی ہوتا ہے، بیوی کہتی ہے کڑیا تو دیکھیں گے، ہریے کھڑیا تو بند کر دے، یہ وہ عورت ہے کہ ہریا چولہا سے بند کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو سامنے رکھیے، اگر عورت پڑھی لکھی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی جنت ہے، اگر عورت جاہل ہے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ سننا چاہتے ہیں؟ اب ہاتھ ہوئی انشاءاللہ۔ پڑھی لکھی عورت نہ کسی کو دھوکہ دیتی ہے، نہ کسی سے دھوکہ کھاتی ہے، اور جاہل عورت خود دھوکہ دیتی ہے، دوسرے سے بھی دھوکہ کھاتی ہے۔ اب پڑھی لکھی عورت کے پاس ایک پیر صاحب آیا۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ یہ لاٹھی ہاہا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ مدینہ میں کتا گھس گیا ہے اس لیے میں اس کو ہکا رہا ہوں۔ تو عورت پڑھی لکھی تھی، وہ عورت نے پیر صاحب کی دعوت کر دی۔ پیر صاحب دوسرے دن کھانے کے لیے گئے، عورت نے دسترخوان بچھایا اور بھات میں ترکاری کو چھپا دیا، بھات لا کر رکھ دیا۔ کہا پیر صاحب بسم اللہ کیجیے، کہا کہ نالائق عورت کہیں کی ترکاری سالن دیا نہیں کیسے شروع کروں؟ تو کہا کہ آپ پھر 2 نمبر کے پیر ہیں، بیٹھتے یہاں ہیں مکہ دیکھ لیتے ہیں، بھات کے نیچے ترکاری چھپی ہوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ سسرال میں آیا ہے داماد اور عورت